صفحہ نمبر 366۔ وہ جو رہ گئے تھے آپ کو دیکھ لیں گے یا وہ پڑھ دو صفحہ نمبر 174۔ پانچ امور صبح کے درس میں بیان ہو چکے۔ نمبر 6، ہم ہرگز اس امر کے مجاز نہیں کہ کسی اولو العزم رسول کی اپنی جانب سے کوئی ایسی جدید تاریخ بنا ڈالیں جو اس کے موافق و مخالف میں سے کسی کو بھی مسلم نہ ہو اور نہ اس کے لیے کوئی اور خارجی قطعی ثبوت موجود ہو۔ مثلا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے مگر وہ اس پر مرے نہیں بلکہ تشویر جا کر مدتوں کے بعد اپنی موت سے مر گئے ہیں، جیسا کہ یہ تاریخ مرزا قادیانی نے گھڑی ہے۔ یہ ان کی ایک ایسی جدید تاریخ ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں اور نہ اس کے لیے خارجی کوئی قطعی شہادت موجود ہے، نہ تو قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت، نہ مسیحی اقوام اور برادریوں سے اس کا ثبوت۔ یہ مرزا قادیانی نے ایک اپنی طرف سے جدید تاریخ قائم کی ہے اور امت مسلمہ میں سے کسی نے بھی اس تاریخ کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 7، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سلف صالحین کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو پھر تاریخی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمانوں میں ان کی حیات کا عقیدہ کب سے پیدا ہوا۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سب کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں اور اسی کتاب میں بھی پڑھیں گے۔ ینزل عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فیتزوج ویولد لہ وینقص 45 سنۃ، نزول کے بعد 45 سال کا عرصہ رہیں گے۔ جو موت کے متنازع فی ہے وہ ان کی گزشتہ موت ہے۔ پھر اگر کسی کے قلم سے موت کا لفظ نکلا بھی ہو تو جب تک یہ بھی ثابت نہ کیا جائے کہ وہ ان کی گزشتہ موت کا قائل ہے اور آیت نزول کا منکر ہے، اس وقت تک صرف موت کا لفظ پیش کرنا بالکل بے سود ہے۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں قرآنی آیتوں کی تفسیر صرف لغت کی مدد سے کرنی صحیح نہیں، بلکہ اس پر بھی نظر رکھنی لازم ہے کہ یہاں مدعیین کے بیانات کیا نقل کیے گئے ہیں اور ان کے معاملہ کی پوری رویداد کیا ہے۔ پھر جو قرآنی فیصلہ ہے وہ بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔
نمبر 9، قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اصل لفظ جو قابل بحث ہے وہ رفع کا ہے، فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس لیے اس نے اسی لفظ کو اپنے فیصلہ میں لیا ہے اور اسی پر زور دیا ہے، اور توفی کا لفظ اپنے فیصلہ میں لیا ہی نہیں، یعنی وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ فرمایا ہے اور بل توفاہ اللہ نہیں فرمایا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں زیر بحث ان کا جسم ہی تھا۔ یہود اس کے قتل کے مدعی تھے اور نصارہ اس کے رفع کے قائل تھے۔ روح کا معاملہ نہ زیر بحث تھا، نہ یہ معاملہ زیر بحث آنے کے قابل تھا۔ ظاہر ہے کہ روح کا معاملہ ایک غیبی اور پوشیدہ معاملہ ہے، اس پر کوئی حجت قائم نہیں کی جا سکتی، نیز جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ابھی ثابت ہی نہیں ہے تو ان کی روح زیر بحث آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی روحانی طور پر موت کی بحث آج تک کسی نے نہیں کی، یہ صرف مرزائیوں نے ایسی بحثوں کو چھیڑا ہے اور امت مسلمہ کو پریشان کیا ہے اور حقائق کا انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب رفع روحانی میں عام مؤمنین بھی شریک ہو سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ غور کرنے کے قابل ہے کہ جب دوسرے انبیاء علیہ السلام کا مقتول ہونا قرآن کریم نے خود تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ ان کے قاتلین بھی وہی یہود تھے جو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مدعی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر کسی کے مقتول ہونے سے اس کے رفع روحانی میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو قرآن کریم نے ان کے رفع روحانی کی تصریح نہیں کی اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصریح کرنی کیوں ضروری سمجھی ہے، حالانکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی ان کا مقصد ان کے رفع روحانی کا انکار کرنا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کا مقتول ہو جانا اس کے لعنتی ہونے کا ہرگز ثبوت نہیں بن سکتا، ورنہ دوسرے مقتول انبیاء علیہ السلام کا لعنتی ہونا ماننا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ نمبر 12، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب یہود نے انا قتلنا کہا، یعنی ہم نے ان کو یقیناً قتل کر ڈالا ہے، تو قرآن کریم نے ان کی تردید میں 2 بار وما قتلوہ فرمایا، یعنی ہرگز ان کو قتل نہیں کیا۔ لیکن جب عیسائیوں نے ان عیسیٰ رفع کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، تو اس نے ایک بار بھی وما رفع نہیں کہا، یعنی ہرگز نہیں اٹھائے گئے، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ کہہ کر ان کی اور تائید فرما دی۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اتنی بات میں یعنی ان کے رفع کے بارے میں نصارہ کا عقیدہ درست تھا؟ نمبر 13، قرآن کریم سے کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقدمہ کبھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بلکہ ان کے نزدیک وہ پیش کرنے کے قابل ہی نہ تھا، کیونکہ وہ قائل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے۔ ظاہر ہے کہ جو فریق ان کے قتل کا یقین رکھتا ہو وہ ان کے نزول کی بحث ہی کیا کر سکتا تھا۔ ہاں، جو فریق ان کے رفع جسمانی کا مدعی تھا وہ لازمی طور پر
ان کے نزول کا بھی قائل تھا۔ بس براہ راست ان کے نزول کا مسئلہ نہ ان کے نزدیک قابل بحث تھا نہ ان کے نزدیک، لہذا جب اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہ تھا تو قرآن کریم اس صریح لفظ کے ساتھ اس پر بحث کیسے کرتا؟ اس لیے یہ خیال کتنا غلط ہے کہ قرآن کریم میں چونکہ نزول کا صریح لفظ کہیں موجود نہیں، اس لیے ان کا نزول قابل تسلیم نہیں۔ جی ہاں، رفع کا لفظ جہاں موجود تھا کیا آپ نے اس کو مان لیا؟ حالانکہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ نمبر 4، قرآن کریم اور حدیث پر سرسری نظر ڈالنے سے ہم کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم کسی خاص مقصد سے بحث کا ایک پہلو لے لیتا ہے، وہاں حدیث فوراً اس کا دوسرا پہلو اپنے بیان میں لے لیتی ہے، اور اس طرح اس کے دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اور در حقیقت حدیث کے بیان ہونے کا بھی منشا یہی ہے۔ اسی اصول کے مطابق کیونکہ یہاں قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا پہلو لے لیا تھا، اس لیے حدیث نے اس کا دوسرا پہلو یعنی نزول کا لے لیا ہے اور اس کو اتنا روشن کیا ہے، اس کی اتنی تفصیلات بیان کی ہیں اور اس کو اتنا پھیلایا ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم میں رفع سے جسمانی رفع کے سوا روحانی رفع کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ حدیثوں میں جو تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی مذکور ہیں، ان میں جسمانی نزول کے سوا دور کا بھی کوئی دوسرا احتمال نہیں، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جو شخص اپنے جسم کے ساتھ اترے گا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ اور اس طرح اب آپ جتنا قرآنی رفع کو حدیثی نزول اور حدیثی نزول کو قرآنی رفع کے ساتھ ملا کر پڑھتے جائیں گے، اتنا ہی آپ پر یہ روشن ہوتا چلا جائے گا کہ جو شخص جسم کے ساتھ اترے گا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اور جو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا تھا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اترے گا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی گہرے آدمی تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے، اور حضرت کے علوم کی جو ترجمانی انہوں نے فرمائی ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تصنیف کے وقت بعض کتابوں کا 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اور کئی مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا پڑا۔ اب ظاہر ہے 10 جلدوں والی کتاب کو 3 مرتبہ دیکھنا، 12 جلدوں والی کتاب کو 2 مرتبہ دیکھنا، آج کے دور میں تو یہ محنت الا ماشاء اللہ۔ تو یہ انہوں نے جو امور درج فرمائے ہیں ترجمان السنت میں بھی موجود ہیں، اور دیگر علماء حضرات نے بھی ان کو نقل فرمایا ہے، یہاں بھی مندرج ہیں۔ تو یہ کئی کتابوں کا نچوڑ ہے، اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد یہ باتیں انہوں نے درج فرمائی ہیں اور لکھی ہیں۔ نمبر 15، یہ سوال بھی کتنا عجیب ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم ہی کے ساتھ نازل ہوں گے
تو کیا لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا بھی دیکھیں گے؟ یعنی کوئی سوال یہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو لوگ ان کو آنکھوں سے دیکھیں گے؟ یعنی یہ سوال بالکل فضول ہے. اصل حقیقت پر ایمان لاؤ. باقی ظاہر بات ہے جو اس وقت موجود ہوں گے سبھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کوئی اللہ والے ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو سب دیکھتے ہیں نا. یا کوئی چیز اوپر سے اترے، بارش اترتی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ سوال بھی کتنا عجیب ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم ہی کے ساتھ نازل ہوں گے تو کیا لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا بھی دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ سوال ان کے آسمان پر جانے کے متعلق ہو سکتا ہے تو اترنے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسا یہ کہا جائے کہ اگر عرش بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا تسلیم کر لیا جائے تو کیا اس کو لوگوں نے اڑتا ہوا بھی دیکھا تھا؟ یا مثلا اگر شق القمر کا معجزہ تسلیم کیا جائے تو کیا اس کو دو ٹکڑے ہو کر اس کا پھر مل جانا عام لوگوں نے بھی دیکھا تھا؟ بس جو حیثیت اس سوال کی ان ثابت شدہ مقامات میں ہوگی وہی حیثیت اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سمجھنی چاہیے. نمبر 16، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی واقعہ اپنے دلائل کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں ضمنی اختلافات کا پیدا ہو جانا اس کی واقعیت پر ذرا اثر انداز نہیں ہوتا. آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں بھی اختلافات منقول ہیں، مگر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کوئی ادنیٰ شبہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر یہ کتنی ناانصافی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں راویوں نے بعض غیر متعلق باتوں میں اختلاف کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک متفق علیہ واقعہ کا بھی انکار کر دیا جائے کہ نماز کی ہیئت یا زکوٰۃ یا روزے اور حج کی روایات میں اختلاف نہیں. پھر کیا اس کی وجہ سے ان کے ثبوت بلکہ ان کی رکنیت میں کسی مسلمان کو ادنیٰ شبہ ہے؟ نمبر 17، دین اسلام کا یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ اس کے بیانات میں غیر متعارف مجازات اور نامانوس استعارات کا کہیں استعمال نہیں ہوا، اور در حقیقت ایک آخری دین کی یہی صفت ہونی بھی چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے دین اسلام کی کتنی باتیں ہیں جو ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہ باطل فرقے استعارات، مجازات اور نامانوس الفاظ استعمال کر کے دین کے حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں یا ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ نحوست صرف انہی کے حصہ میں ہے. الحمدللہ اہل اسلام کے پاس یہ چیز نہیں ہے. نمبر 18، صریح الفاظ کی تعویل کرنی کبھی مبارک نہیں ہوئی. اسی منحوس عادت کی بدولت یہود و نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سن گیا جی اس کے برخلاف یہود و نصارہ ہیں جن کے ہاں بات بات میں استعارات حتیٰ کہ توحید جو کہ اصول دین میں داخل ہے اس میں بھی مجاز و استعارہ کا دخل موجود ہے. نمبر 18، صریح الفاظ کی تعبیر کرنی کبھی مبارک نہیں ہوئی. اسی منحوس عادت کی بدولت یہود و نصارہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سری پیش گوئیوں کے منکر ہو گئے، اور اسی کی بدولت یہود نے پہلی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہدایت ہونے کا انکار کیا، اور آخر میں ان کی بجائے دجال کی تصدیق کریں گے۔ مرزائی بھی اسی طرح کر رہے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور ماننے پر آئے تو ایک کانے احمق قادیان کے دہقان شخص کو مان لیا اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ یعنی ان کو مسیح ہدایت مانیں گے، لہذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس صاف پیش گوئی میں پھر وہی تعویل کی راہ اختیار کی گئی تو وہ بھی ہرگز مبارک نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب مسیح برحق نازل ہوں تو ان کا انکار کر دیا جائے، اور اگر بالفرض ان صریح بیانات کی تعویل کرنی بھی درست ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کی آمد کی پیش گوئیوں میں تعویل کرنے میں معذور نہ ٹھہرائے جائیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ نمبر 19، آخر میں یہ تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ اگر ان کی حیات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ